صدق رسول النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ تمام احباب الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ گورنمنٹ کی حاضری ہے، محبت اور عقیدت سے سنیے گا انشاءاللہ علامہ صاحب تشریف فرما ہے، وہ اپنا بیان فرمائیں گے کہ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ اس کی تفسیر کے ضمن میں کچھ باتیں آپ لوگوں کے ہوش گزار کرنا چاہوں گا کہ جب ہم کسی محفل میں بیٹھتے ہیں اس کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، اور پھر یہ وہ الفاظ ہیں سبحان اللہ جس سے انسان کا دل بھی روشن ہوتا ہے اور اللہ رب العزت گناہوں کو بھی مٹا دیتا ہے، اور کوئی بھی جب بیان کر رہا ہوتا ہے اس سے اس کو بھی داد ملتی ہے اور اس کے اندر ایک ایسا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگ جاگ رہے ہیں، مجھے سن رہے ہیں، میری باتوں کو لے رہے ہیں اور اس پر عمل بھی کریں گے، تو وہ پھر اتنی محبت سے بیان کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک بیان کرنے کا انداز ہی تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ بھی ایک محفل کی رونق ہے جو ہم نے یہ الفاظ اپنائے ہوئے، کسی بات کی سمجھ آ رہی ہو تو اونچی آواز میں کہہ دیا کریں اس وقت سبحان اللہ، اس طرح پتہ چل جاتا ہے کہ سننے والے بھی جاگ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیے سبحان اللہ کے ضمن میں پیارے محبوب علیہ السلام کا فرمان اقدس ہے، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو شخص یہ کہتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ دن میں 100 مرتبہ، تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، بے شک۔ گرچہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ دن میں 100 مرتبہ جو یہ وظیفہ کرتا ہے۔ اور پھر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے بھی روایت ہے، وہ بھی فرماتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، جو شخص ان کلمات کا وظیفہ کرتا ہے، اس کلمات کو دہراتا ہے، پڑھتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے نام کا جنت میں ایک درخت لگا دیتا ہے۔ اب درخت کے بارے میں علماء کرام کی مختلف آراء ہے، بلکہ حدیث سے بات ہے کہ حضور علیہ السلام کا فرمانا جیسے کہ اس درخت جنتی درخت نیچے اگر ایک عربی گھوڑا دوڑتا رہے 500 سال دوڑتا رہے تب بھی وہ اس درخت کا جو مسافت ہے، جو اس کا سایہ اس کو طے بھی نہیں کر سکتا۔ اتنا بڑا درخت اللہ رب العزت جنت میں لگا دیتا ہے اس شخص کے لیے جو یہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ یہ کلمات دہراتا ہے۔ ایک صحابی رسول اللہ حضرت ابو ذر حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، بلکہ اسی ضمن میں ایک اور بات آپ لوگوں کو بتاتا چلوں، غالباً سید ددار علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ تھے کہ وہ یہی بیان کر رہے تھے، تو کسی نے پوچھا کہ اگر اتنی بڑی مسافت ہے لوگ اس درخت پر چڑھیں گے تو کس طرح وہ چڑھیں گے، کس درخت کو پھل کو توڑیں گے، پھر نیچے اتریں گے، کس طرح کھائیں گے؟ تو آپ مسجد میں بیٹھے تھے، بیان فرما رہے تھے، بات سامنے ایک درخت تھا، تو آپ نے کہا کہ جلے وہ اسی طرح اگر کوئی درخت سامنے ہو، وہ جنتی بیٹھا ہوگا تخت پر، تو ایسے اشارہ کرے گا تو پھل وہ ٹوٹ کر اس کی گود میں آ جائے گا، وہ وہاں سے اٹھا کر کھا لے گا۔ اس کے یہی الفاظ دہرانے تھے کہ درخت، وہ جو درخت سامنے کھڑا تھا وہی چل کے آنے لگا ان کے پاس۔ آپ نے یہ فرمایا کہ اے درخت تو ٹھہر جا، میں ان کو مسئلہ سمجھا رہا ہوں۔ ہمارے بزرگ دیکھو اتنی بڑی کرامات ہیں، واقعہ انہوں نے پیارے آقا علیہ السلام جو احکامات تھے ان پر عمل کیا، حضور علیہ السلام سے پکی اور سچی محبت کی، اللہ رب العزت کا ان کے دلوں میں خوف تھا، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ دیکھیے پھر جب کوئی اللہ کا بن جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے سارا کچھ کر دیتا ہے۔ اب دیکھیے سبحان اللہ کے ضمن میں جو ہماری بات چل رہی تھی مختصر سا بیان ہے، تو حضرت ابو ذر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ وہ کون سا وظیفہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے؟ تو حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں وہ کلام جو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے لیے بھی پسند فرمایا ہے، وہ سبحان ربی و بحمدہ ہے، سبحان ربی و بحمدہ ہے۔
کہ یہ کلمات اللہ تعالیٰ نے پسند فرمائے، فرشتوں کے لیے بھی پسند فرمائے. فرشتے بھی یہ کلمات پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی ان کلمات کو مقرر فرما دیا. اور پھر سبحان اللہ. جو یہ اسم الہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں، جو عامل ہوتا ہے، جو پڑھنے والا ہوتا ہے، یہ ان پر بھی ان کا اثر ہوتا ہے. سبحان. دیکھیے اب کوئی شخص یہ الفاظ دہراتا ہے یا سبحان، تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. یعنی وہ جو اسم الہی کی تجلیہ وہ اس بندے پر، اس عامل پر، اس پڑھنے والے پر وہ اثر کرتی ہے. اب اسی طرح اگر کوئی یہ پڑھتا ہے یا غنی، تو اللہ تعالیٰ اسے مالدار فرما دیتا ہے، اس کی تنگ دستی کو دور فرما دیتا ہے، سبحان. اس کے رزق میں فراوانی فرما دیتا ہے. اب اسی طرح کوئی پڑھتا ہے یا عفو، یا حلیم، تو یہ جو اسم الہی کی تجلیہ ہیں، یہ جو صفات ہیں، وہ اس انسان کے اندر پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. سبحان. اور اسی طرح اسی کے ضمن میں ایک حکایت آپ لوگوں کی گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے حضرت معروف کرکی وہ کس محفل بیٹھے تھے تو ایک شخص ان کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے. وہ کہتا ہے کہ حضور میرے گھر اولاد ہوئی ہے، ایک بچہ پیدا ہوا ہے، میرا بیٹا پیدا ہوا ہے، تو میں آپ کی خدمت میں سب سے پہلے یہ بات بتانے کے لیے آیا ہوں، یہ خوشخبری بتانے کے لیے آیا ہوں تاکہ آپ کی برکت سے ہمارے گھر میں برکت ہو. تو پھر حضرت معروف کرکی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ آپ ادھر ہی بیٹھ جائیے اور یہ پڑھیے ماشاء اللہ کان 100 مرتبہ پڑھیے. 100 مرتبہ پڑھتا ہے، اس کے بعد پھر آپ فرماتے ہیں اور پڑھیے، پھر 100 مرتبہ، اسی طرح 500 مرتبہ وہ یہ کلمات دہراتا ہے. بات چلے کہ جو بھی اسم الہی کی دہرائی کرتا ہے، جو پڑھتا ہے، وہ صفات ان کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے لیے ویسا ہی وسیلہ بنا دیتا ہے. اس نے 500 مرتبہ پڑھا. ایک وزیر تھا، اس کی والدہ، اس کا ایک خادم آتا ہے ایک تھیلی لے کر، اور اس کے ساتھ ایک خط بھی ہوتا ہے. وہ خط حضرت معروف کرکی کی خدمت میں پیش کرتا ہے. کہتے ہیں کہ یہ جعفر کی طرف سے ہے کہ یہ جو تھیلی میں درہم ہے، 500 درہم ہے، یہ غرباء و مساکین میں تقسیم کر دیجیے. تو آپ نے وہ تھیلی اس شخص کو دے دی جو پڑھنے والا تھا یہ کلمات ماشاء اللہ کانا، کہ اللہ تعالیٰ تو جیسے چاہتا ہے ویسے ہی فرما دیتا ہے، ویسے ہی کر دیتا ہے. وہ کلمات جس نے دہرائے تو آپ نے وہ تھیلی اسے دے دی. وہ کہنے لگا تو یہ تو غرباء اور مساکین میں تقسیم کرنی ہے. تو آپ فرمانے لگے کہ اس شخص کے ہاں آج ولادت ہوئی ہے ایک بچے کی. تو آپ نے پھر وہ اسے تھیلی دی کہ یہ لے جائیے اپنے گھر میں اپنے اہل و عیال پر بھی خرچ کیجیے. اگر تم اس سے زیادہ پڑھتے تو ہم آپ کو ہم اس تھیلی میں جو درہم تھے ان کی مقدار بھی ہم بڑھا دیتے. اللہ اکبر. بلند آواز میں کہہ دیجیے سبحان اللہ. یہ کہہ دیجیے سبحان اللہ. آپ ماشاء اللہ مختصر سے بیان علامہ صاحب فرمائیں گے، محبت اور ذوق سے سنیے گا، اور یہ بلند آپ لوگوں کی یہ آواز آپ آنی چاہیے سبحان اللہ کی. نہیں تو پھر ہمارا یہ بیان کرنے کا کیا فائدہ اگر آپ لوگ خاموشی سے بیٹھے رہے. کہہ دیجیے سبحان اللہ. سرکار کی آمد، انٹھار کی آمد، سونے کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، پیارے کی آمد، میٹھے کی آمد، دلدار کی آمد، غمخوار کی آمد.